میری شادی ہوئی، میں بہت خوش تھی۔ انہوں نے کمرے میں آتے ہی لائٹ آف کی اور میرے قریب آ گئے۔ صبح ہونے سے کچھ دیر پہلے کمرے سے نکل گئے۔ صبح جب مجھ پر انکشاف ہوا کہ میرا شوہر تو ساری رات کسی ایمرجنسی کی وجہ سے گھر سے باہر رہا ہے، تو میں حیران رہ گئی کہ رات میرے ساتھ کون تھا۔ جب حقیقت کا پتہ چلا، میرے پاؤں تلے سے زمین نکل گئی۔ ابو کا کنبہ کافی بڑا تھا۔ زمین ہماری اپنی تھی، گزارے کے لیے کچھ ٹھیکے پر لے لیتے تھے۔ بھائی بہنوں میں میرا 9واں نمبر تھا اور مجھ سے چھوٹی ایک بہن تھی۔ ہمارا گھر دیہات میں تھا، سب گھر والے ابو کے ساتھ کھیتوں میں کام کرتے تھے۔ ہمارے علاقے میں ایک جج صاحب تھے، ان کے بچے اور بچیاں شہر پڑھنے جاتے تھے۔ جج کی ایک بیٹی دانیہ سے میری دوستی تھی۔ گاؤں میں صرف ایک اسکول تھا جہاں میں 5ویں تک پڑھ سکی۔ مجھے پڑھنے کا شوق تھا۔ 6 میں دانیہ کے ساتھ شہر کے اسکول جانے لگی۔ گھر والے سبھی مخالفت پر اتر آئے۔ بڑا بھائی مجھ سے بہت پیار کرتا تھا، اسی کی وجہ سے میں اسکول جا پائی۔ یوں میٹرک اچھے نمبروں سے پاس کر لیا۔ اس اثناء میں بڑے بھائی کی شادی ہو گئی۔ اب دوسرے بھائی کی شادی کا مرحلہ آیا۔ وٹے میں میرا رشتہ طے کر دیا گیا۔ بہت روئی چلائی، کسی نے ایک نہ سنی۔ ان دنوں بڑا بھائی کسی کام سے شہر گیا ہوا تھا۔ جب وہ آیا، اس سے لپٹ کر بہت روئی۔ اس نے کہا، سونی فکر نہ کرو، میں کچھ کروں گا۔ منجلے بھائی کی شادی ہو گئی۔ کچھ دنوں کے توقف سے میری بارات آنی تھی۔ جب میری بارات آ گئی اور مجھے دلہن بنا دیا گیا، رخصتی سے چند منٹ پہلے بڑا بھائی مجھے ساتھ لے کر شہر چلا آیا اور بارات خالی واپس چلی گئی۔ کچھ دنوں بعد جب ہم گھر لوٹے، گھر والوں نے طوفان کھڑا کر دیا، لیکن بھائی بھی ڈٹ گیا۔ کہا، خبردار کوئی اس بارے میں بات نہ کرے، ورنہ میں جان سے مار ڈالوں گا۔ میں بھیا کی جرأت دیکھ کر حیران رہ گئی۔ اب میں اعظم بھائی کے ساتھ رہنے لگی۔ ایک دن امی نے شہباز کے اندر جانے کا پروگرام بنایا۔ واپسی پر میں اور امی جب ٹرین پر سوار ہونے لگے تو امی کا ہاتھ پھسل گیا۔ ہم دونوں پلیٹ فارم پر گر گئیں اور زخمی ہو گئیں۔ امی کی ٹانگ کٹ گئی اور میرا پاؤں کٹ گیا۔ جب ہوش آیا، اجنبی گھر میں بستر پر پڑی تھی۔ پوچھا، کہاں ہوں؟ ایک عورت جو میرے پاس بیٹھی تھی، اس نے کہا کہ تم سندھ میں ہو اور جنہوں نے تم کو ریلوے لائن سے اٹھایا تھا، میں ان کی ملازمہ ہوں۔ وہ امیر لوگ ہیں اور یہ ان کا ڈیرا ہے۔ مجھے نہیں معلوم یہ تم کو کہاں سے لائے ہیں۔ میں نے عورت کو بتایا کہ میری امی بھی ساتھ تھیں جب یہ حادثہ ہوا۔ میری ماں اب کہاں ہے؟ کچھ پتہ نہیں، وہ بولی۔ میرا پاؤں پٹیوں میں جکڑا ہوا تھا۔ اس ڈیرے پر صبح شام ڈاکٹر آتا اور علاج ہوتا رہا۔ وہاں میں نے صرف عورت اور ڈاکٹر ہی کو دیکھا، کوئی اور مرد یا عورت کبھی نظر نہ آئے۔ کچھ عرصے بعد پاؤں کا زخم ٹھیک ہو گیا اور میں چلنے پھرنے کے قابل ہو گئی۔ ایک رات میں اسی مخصوص کمرے میں سوئی ہوئی تھی کہ چند آدمی اندر آئے۔ شاید انہوں نے شراب پی رکھی تھی۔ مجھے جھٹکے سے اٹھایا اور ایک دوسرے کی طرف پھینکنے لگے۔ میں کبھی ایک کی باہوں میں تو کبھی دوسرے کی باہوں میں۔ پھر ایک نے مجھے بستر پر پھینک دیا۔ میری تو چیخ نکل گئی اور پاؤں کا زخم پھر پھٹ گیا۔ خون بہنے لگا۔ پاؤں سے خون بہتا دیکھ کر وہ خوفزدہ ہو گئے۔ مجھے وہاں ہی چھوڑ کر باہر نکل گئے۔ تھوڑی دیر تک تو میں سہمی رہی، پھر سوچا اب یہاں رہنا خطرے سے خالی نہ تھا۔ میں اٹھ نہیں سکتی تھی کیونکہ میرا پاؤں پٹیوں میں جکڑا ہوا تھا اور دوبارہ سے زخم تازہ ہو گیا تھا۔ میں کہیں بھی جانے کی پوزیشن میں نہ تھی۔ سارا دن اسی پریشانی میں گزر گیا اور رات آ گئی۔ اگلی رات پھر وہ لوگ آ ٹپکے۔ میں نے دروازے کو اندر سے لاک کیا ہوا تھا، لیکن ان کے پاس لاک کی چابی تھی۔ انہوں نے دروازہ کھولا اور اندر آ گئے اور میری جان نکل گئی کیونکہ وہ لوگ کمرے میں داخل ہو چکے تھے۔ میں اس لیے ریلیکس تھی کہ لاک لگا ہوا ہے۔ میں نے ان سے التجا کی اور کہا، خدا کے لیے مجھے جانے دو، میرے ساتھ ایسا مت کرو، مجھے یہاں کیوں لے کر آئے ہیں آپ لوگ؟ وہ بولے، تمہیں یہاں رکھا تھا تاکہ ہم فائدہ لے سکیں، اپنی راتوں کو رنگین بنا سکیں، اور تم ہو کہ ٹھیک ہونے میں نہیں آ رہی۔ ایسے ہی اتنے دن سے ڈاکٹر تمہاری دیکھ بھال کرتا ہے۔ تمہارا یہ علاج ہی اس لیے کروایا کیونکہ تم ہمیں اچھی لگی تھی۔ میرا دل آ گیا تھا تم پر۔ انہوں نے آج بھی شراب پی رکھی تھی۔ میں بے بس کہیں بھاگ بھی نہیں سکتی تھی اور مزاحمت بھی نہیں کر سکتی تھی۔
اس لیے انہوں نے میرا خوب فائدہ اٹھایا، میری کسی تکلیف کا کوئی خیال نہ کیا۔ میرے پاؤں کے زخم سے خون رسنے سے پاؤں کی پٹی خون آلود ہو چکی تھی اور پوری طرح سرخ ہو چکی تھی۔ وہ جاتے ہوئے اس عورت سے کہہ گئے کہ اس کی پٹی تبدیل کرا دو اور اس کا خوب خیال رکھنا۔ اونچی آواز میں ہنستے وہ چلے گئے۔ آہ یہ بے بسی، اللہ کسی کو اتنا بے بس نہ کرے۔ اس عورت سے میں نے روتے ہوئے پوچھا، میرے ساتھ ایسا کیوں کیا؟ اس عورت نے بتایا، یہ کسی امیر باپ کی بگڑی ہوئی اولاد ہیں، اپنی کچھ دوستوں کو یہاں لا کر ایسے غلط کام کرتے ہیں۔ یہ لوگ اکثر یہاں لڑکیاں لاتے ہیں، ان کو کچھ وقت رکھتے ہیں اور پھر وہ کبھی خود چپکے سے بھاگ کر چلی جاتی ہیں اور کچھ کو یہ لوگ کہیں چھوڑ آتے ہیں، خدا جانے کہاں، شاید بیچ آتے ہوں۔ میں بے بس نم آنکھوں سے چھت کو گھورے جا رہی تھی۔ آنکھوں سے آنسو تھمنے کا نام نہیں لے رہے تھے۔ یہاں سے بھاگ جانا تو دور، اٹھ کر کھڑا ہونا ہوا نہیں جا رہا تھا، اس لیے یہاں رہنے کے سوا کوئی چارہ نہ تھا۔ 4 دن ایسے ہی گزر گئے، دن روتے ہوئے گزرتے اور راتیں اتنی دردناک ہوتی کہ تکلیف بتا نہ سکتی۔ راتوں کو کبھی 2 لوگ اور کبھی 3 لوگ آ جاتے اور میری ناموس کو رونتے چلے جاتے۔ آخرکار ایک دن میں بھاگ کھڑی ہوئی، کیونکہ اب میری برداشت ختم ہو چکی تھی۔ میں رات کے اندھیرے میں اس گھر سے نکل پڑی اور پاؤں کو گھسیٹتے چلتی رہی۔ آگے مجھے ایک ریل کی پٹری نظر آئی اور گاڑی کی بھی آواز سنائی دی۔ میں نے جان لیا کہ ریلوے اسٹیشن قریب ہے۔ بھاگتے چلتے گرتے پڑتے بالآخر ریلوے اسٹیشن پہنچ گئی۔ تھوڑی دیر گزری کہ صبح کی سفیدی نمودار ہو گئی اور اذان ہونے لگی۔ میں اجڑی ہوئی حالت میں اکیلی بینچ پر بیٹھی تھی اور پاؤں سے خون رس رہا تھا۔ سامنے ریلوے کے دفتر میں بتی جل رہی تھی اور اندر کوئی موجود تھا۔ میں دفتر کے اندر گئی۔ آدمی نے پوچھا، کون ہوں اور کیا چاہیے؟ تبھی ساری کہانی سنا دی۔ وہ اچھا آدمی تھا، اکرم نام تھا۔ اس کی رات کی ڈیوٹی تھی اور اب ڈیوٹی آف ہو رہی تھی۔ وہ مجھے اپنے کوارٹر لے گیا۔ اس کی بیوی اور بچے موجود تھے۔ میرا بڑا خیال کیا، مرہم پٹی کروائی۔ یہ علاقہ سندھ کا ہی تھا۔ میں نے کہا، میرے والدین کو بلوائیں۔ پتہ بتایا۔ اکرم نے ایک شخص کو میرے گھر روانہ کر دیا۔ 2 دن بعد میرا بھائی آ گیا۔ اس نے بتایا، امی کی ٹانگ کاٹ دی گئی ہے اور وہ ابھی ہسپتال میں ہیں۔ بھائی کو دیکھ کر اس قدر خوش ہوئی کہ کیا بتاؤں۔ بھائی نے ان لوگوں کا شکریہ ادا کیا اور مجھے گھر لے آئے۔ میں اور بھائی امی کو دیکھنے ہسپتال گئے۔ وارڈ میں ڈاکٹرز کا راؤنڈ تھا، انہیں اندر جانے نہ دے رہے تھے۔ بھائی نے مجھے برآمدے میں بینچ پر بٹھا دیا اور خود باہر چلے گئے، کوئی فروٹ وغیرہ لینے تھے۔ میں اٹھ کر برآمدے میں چلنے لگی۔ بیٹھے بیٹھے پاؤں سن ہو گیا تھا۔ وارڈ میں جھانک رہی تھی کہ امی نظر آ جائے۔ برآمدے میں ایک شاپر پڑا تھا۔ ایک عورت قریب کی بینچ پر بیٹھی تھی، پوچھنے لگی، کیا تمہارا ہے؟ نہیں، میں نے جواب دیا۔ عورت بولی، پتہ نہیں کس کا ہے، میرے پاس بچہ ہے، تم اٹھا لو، جس کا ہوگا وہ آ کر لے جائے گا۔ میں نے شاپر اٹھا کر اس بینچ پر رکھ دیا جہاں میں بیٹھی تھی۔ اس میں کپڑے تھے۔ تھوڑی دیر میں 2 عورتیں آ گئیں۔ وہ عورت بھی ان کے ساتھ ہو گئی۔ انہوں نے کہا کہ دیکھو یہ لڑکی چور ہے، اس نے ہمارا سامان چوری کیا ہے۔ انہوں نے شاپر میرے ہاتھ سے لے لیا اور اس میں سے چیزیں نکال کر دیکھنے لگی۔ ان میں سے ایک نے پوچھا، اس میں موبائل تھا، وہ نہیں ہے؟ دوسری بولی، 4000 روپے بھی تھے، وہ کہاں ہے؟ گھبرا گئی اور رونے لگی۔ دونوں عورتوں کو یقین دلانے کی کوشش کی کہ میں چور نہیں ہوں، میں نے تو شاپر کھولا بھی نہیں۔ اس عورت نے کہا تھا کہ اٹھا لو تو میں نے اٹھا لیا۔ عورت کہنے لگی، بکواس نہ کرو، رقم اور موبائل نکالو ورنہ پولیس کے حوالے کر دیں گے۔ وہ مجھے برآمدے سے باہر کھینچتی لے گئیں اور منہ پر تھپڑ مارنے لگیں۔ بہت خوفزدہ تھی۔ اتنے میں لوگ جمع ہو گئے اور پھر پولیس آ گئی۔ پولیس وین میں 2 لیڈی پولیس والیاں تھیں۔ وہ مجھے گھسیٹتے تھانے لے گئے، ساتھ ان عورتوں کو بھی جو بار بار چلا کر کہہ رہی تھی، لڑکی ہماری چیزیں نکالو، تم نے کہاں چھپا دی ہیں؟ میں رو رہی تھی، میرے پاس تو کچھ بھی نہ تھا، حتیٰ کہ کوئی پرس تک میں ایک پیسہ بھی نہ تھا۔ میں تو اپنے بھائی کے ساتھ آئی تھی، وہ ماں کے لیے کچھ اشیاء وغیرہ لینے چلا گیا تھا۔
میں نے پولیس والوں کو بھی یہی بتایا، لیکن کوئی میری بات سن نہ رہا تھا۔ ہائے اللہ، جی میں تو پہلے ہی لوٹ کر آئی ہوں، یہ مجھے ہی چور بنا رہے ہیں۔ میں زاروں قطار رو رہی تھی۔ پولیس والے مجھے تھپڑ مارنے لگے، میں چلانے لگی۔ اتنے میں تھانے کے باہر کار آ کر رکی۔ اس میں سے ایک نوجوان نکلا۔ تھانے دار اسے دیکھ کر کھڑا ہو گیا اور ہاتھ ملایا، اسے کرسی پر بٹھایا اور باتیں کرنے لگے۔ اچانک نوارد نے میری جانب نگاہ کی۔ چونکہ میں ہچکیاں لے رہی تھی، تھانے دار سے اشارے سے پوچھا، کیا ماجرا ہے؟ یہ پکی چور ہے، ہسپتال میں چوریاں کرتی ہے۔ وہ نوجوان اٹھ کر میرے پاس آیا، پوچھا، سچ بتاؤ کون ہو اور یہاں کیا کرنے آئی ہو؟ میں روتے ہوئے اسے بتانے لگی، میری ماں ہسپتال میں داخل ہے اور بھائی ان کے لیے کچھ اشیاء لینے بازار گیا تھا۔ عورت کے کہنے پر شاپر اٹھایا تھا، اب خود دیکھ لیں میرے پاس کچھ نہیں ہے۔ اس نے میرے چہرے کو غور سے دیکھا، پھر ڈھانٹ کر بولا، اب یہ ہسپتال فون کرتا ہوں، وارڈ نمبر بتاؤ جہاں تمہاری ماں داخل ہے۔ میں نے کہا، وہاں فون کر لیں۔ اس شخص نے تھانے دار سے کہا، یہ لڑکی چور نہیں لگتی، اسے چھوڑ دو۔ تھانے دار نے کہا، اچھا سر، آپ کہتے ہیں تو چھوڑ دیتے ہیں۔ پھر وہ نوجوان مجھ سے مخاطب ہوا، چلی جاؤ۔ میں فوراً تھانے سے باہر آ گئی۔ سامنے ہسپتال تھا، دوڑ کر ہسپتال پہنچی۔ اسی برآمدے میں آئی بھیا بولے، کہاں گئی تھی اور کیوں رو رہی ہو؟ میں نے انہیں سب کچھ بتا دیا۔ انہوں نے مجھے تسلی دی اور خدا کا شکر ادا کیا۔ پھر امی کے پاس لے گئے۔ مجھے دیکھ کر امی خوش ہو گئیں۔ رات وہاں ہسپتال میں رہے۔ اگلے دن ان کو لے کر گھر آ گئے۔ ایک روز ایسا ہوا کہ دوپہر کا وقت تھا، میں کھیتوں سے ہری مرچیں اور کچھ سبزی توڑنے نکلی تو دیکھا کہ پل کے پاس سڑک پر وہی نوجوان کسی سے بات کر رہا ہے جس نے مجھے پولیس والوں سے بچایا تھا۔ اس کی کار بھی موجود تھی۔ حیران ہوگی کہ وہ یہاں کیسے پہنچ گیا۔ مخاطب میرے گھر کی طرف اشارہ کرنے لگا۔ میں سمجھ گئی کہ میری خاطر ادھر آیا ہے۔ گھر والے کھیتوں میں کام کر رہے تھے۔ وہ نوجوان ہمارے گھر کی طرف آنے لگا۔ پگڈنڈی پر اسے میرا بھائی ملا۔ اس نے ابو کا پوچھا۔ بھائی نے کھیت سے ابو کو بلایا، پھر یہ تینوں آپس میں باتیں کرنے لگے۔ ابو اور بھائی شام کو گھر آئے، امی کو بتایا کہ ایک شہری نوجوان ہماری بہن کا رشتہ مانگنے آیا تھا۔ شاید اس نے سونی کو ہسپتال میں دیکھا ہے۔ اس نے جج صاحب کے بیٹے سے ہمارے بارے میں معلومات لی ہیں۔ سب نے فیصلہ کیا کہ اس اجنبی کو رشتہ نہیں دیں گے۔ حالانکہ وہ جج کے بیٹے کا دوست تھا۔ وہ مجھے اچھا لگنے لگا تھا۔ مشکل گھڑی میں اس نے میری مدد کی تھی، ورنہ خدا جانے تھانے میں میرے ساتھ کیا ہوتا۔ چوری کا مقدمہ ہو سکتا تھا، مجھے سزا ہو سکتی تھی۔ اس انجانے شخص نے میرا دفاع کر کے رہائی کرائی تھی، لیکن ایک چوری تھی میرے دل میں جس کا کسی کو علم نہ تھا۔ جب یہ سوچتی تو دل ہر چیز سے اچاٹ جاتا۔ حالانکہ میرے بھی کچھ خواب تھے۔ میٹرک پاس تھی، سوچتی تھی کہ دیہات میں ان پڑھ کے ساتھ میرا گزارا مشکل ہوگا۔ یہی سوچتے میں نے فیصلہ کر لیا تھا کہ شہری بابو سے شادی کروں گی، پڑھے لکھے لوگوں میں جاؤں گی، شہر میں گھر ہوگا، اچھا ماحول ہوگا۔ میں اس دیہاتی ماحول سے تنگ تھی۔ روزانہ لڑائی جھگڑے، اغوا، چوریاں، گند اور بدبودار ماحول، پرانی ریت و روایت کے پرستار، آئے دن غیرت کے نام پر قتل، جبکہ میں شروع سے صاف ستھری تھی۔ ہمارے اکثر رشتہ دار کہتے تھے، اس لڑکی میں کسی شہر والی کی روح ہے، بڑے ٹھاٹ باٹ سے شہر والوں کی طرح صاف ستھری رہتی ہے، روز نہاتی، بال بناتی، نکھری نکھری رہتی۔ تو گھر والے کہتے کہ تم نے شوہر کے ساتھ بھی آخر کھیتوں میں کام کرنا ہے، ہمارے ساتھ بھی کام کرو۔ میں جواب دیتی، کسی ایک نے تو گھر کا کام بھی کرنا ہوتا ہے، میں گھر کا کام کروں گی، کھیتوں میں کام کرنے نہ جاؤں گی۔ اس طرح میں کھیتوں میں کام کرنے نہ جاتی تھی۔ بھیا کام پر جانے لگے کہ ان کا فون آیا۔ موبائل پر کسی سے بات کرنے لگے۔ وہ اس نوجوان سے بات کر رہے تھے، کہہ رہے تھے، ہماری بہن کا رشتہ اپنوں میں طے ہوا ہے، آپ کا شکریہ، آپ زحمت نہ کریں اور نہ جج صاحب سے کہلوائیں، ہم آپ کو رشتہ نہیں دے سکتے۔ اپنے بھائی کے منہ سے صاف انکار سن کر پریشان ہو گئی۔ میں انکار ہی چاہتی تھی، پھر مجھے نہ جانے کیوں بے چینی ہو رہی تھی۔ میرا دل کہہ رہا تھا کہ یہی موقع ہے،
گاؤں سے جان چھڑوانے کا، رسک لے لے آر یا پار، کیونکہ شادی تو میری ہونی ہی تھی، چاہے شہری بابو سے یا میرے چچا زاد سے۔ اور چچا زاد تو ویسے بھی ان پڑھ جاہل تھا، وہ تو میری کوئی بات نہ سنتا۔ البتہ یہ شہری بابو شاید میری بات سمجھ سکے کہ پڑھے لکھے انسان میں کچھ تو فرق ہوتا ہے، اور پھر وہ مجھ سے محبت بھی کرنے لگا ہے۔ میں نے دل میں سوچ لیا کہ اس شہری بابو سے بات کرنی چاہیے اور اسے اپنا مدعا بتانا چاہیے۔ اتفاق کہ میرے بھائی نے سیل فون پر بات کی تھی تو وہ اپنا فون گھر پر بھول کر چلا گیا۔ میں نے نمبر ملایا اور فوراً فون اٹھا لیا، لیکن میری آواز سن کر حیران رہ گیا۔ میں نے ہمت کی، کہا کہ اس دن آپ آئے تھے، مجھے پتہ چلا کہ میرا رشتہ مانگنے آئے تھے۔ بھائی نے جھوٹ کہا ہے، میرا رشتہ نہیں ہوا اور میں چورنی بھی نہیں ہوں۔ ان عورتوں نے جھوٹ بولا تھا۔ اچھا تو پھر کیا تم مجھ سے شادی کرنے پر راضی ہو؟ مجھے بتاؤ تاکہ میں جج صاحب کو بیچ میں ڈال کر رشتے کے لیے دوبارہ کوشش کروں۔ ہاں، بس اتنا ہی کہہ سکی اور خوشی سے میرا دل اچھل کر حلق میں آ گیا۔ آواز نہ نکل رہی تھی، بولنا چاہ رہی تھی کہ فیصلے سے پہلے ایک بار مل کر کچھ بتانا چاہتی ہوں، لیکن بات ادھر ہی رہ گئی اور بھائی واپس آ گئے۔ میں وہیں بستر پر ڈھیر ہو گئی۔ شام کو بھائی آئے تو میں نے ان کو بتا دیا کہ میں نے فون کیا تھا۔ وہ کافی ناراض ہوئے۔ کچھ دیر گمسم بیٹھ کر سوچا، لیکن وہ مجھ سے محبت کرتے تھے، ہمیشہ میری خوشیوں کے بارے سوچتے تھے۔ رات کو جج صاحب کا بلاوا آ گیا۔ بھائی ان کے پاس چلے گئے۔ انہوں نے کافی سمجھایا اور کہا، پہلے شہزاد کا گھر دیکھ لو، اس سے ایک دو بار مل لو، فیصلہ بعد میں کرنا۔ یکدم انکار کی کیا جلدی ہے؟ اس کے گھر والوں سے بھی ملو۔ دوسرے دن وہ جج صاحب کے بیٹے کے ساتھ آ گیا۔ درختوں کے سائے میں باتیں ہوئیں۔ دیسی مرغی کا سالن میں نے تیار کیا۔ ابو اور بھائی سے اچھے ماحول میں باتیں ہوئیں۔ بھائی نے انہیں کھانا کھلایا۔ بھائی نے کہا کہ اتوار کو ہم آپ کے گھر آئیں گے۔ اتوار کو بہن بھائی ان کے گھر گئے۔ میری بہن نے آ کر بتایا کہ گڑیا، وہ تو بہت امیر لوگ ہیں، اتنا بڑا بنگلہ، نوکر چاکر، گاڑیاں، تو بڑی خوش قسمت ہے۔ میرے تو خوشی سے پیر زمین پر نہ ٹکتے تھے۔ بار بار پوچھتی تھی، سچ باجی کیا میرا رشتہ وہاں ہو جائے گا؟ تب محبت سے بہن نے مجھے سینے سے لگا لیا۔ بھائی نے مجھ سے کہا، سونی اچھا آدمی ہے اور دولت مند بھی ہے، مگر اس نے خود بتا دیا ہے کہ شادی شدہ ہے اور 4 بچوں کا باپ ہے، مگر دوسری شادی بیوی کی مرضی سے کر رہا ہے۔ بیوی علیحدہ گھر میں اپنے بچوں کے پاس رہتی ہے۔ بچے بھی اب سیانے ہو چکے ہیں۔ اب خود سوچ لو، دوسری بیوی بننا قبول ہے تو ہم ہاں کہہ دیتے ہیں۔ دیہات میں ایسی شادی ممکن نہ تھی، لیکن میرا بھائی شہر میں رہ کر کافی روشن خیال ہو گیا تھا اور میں تو بس شہر جا کر بسنا چاہتی تھی۔ پھر یہ بھی کہ اس نے ہم سے جھوٹ نہ بولا تھا۔ جج صاحب رشتے کے بیچ ضامن بننے کو تیار تھے۔ شہزاد کی بڑی بہن ہمارے گھر آئیں۔ بتایا کہ چوتھے بچے کی پیدائش پر میری بھابھی کا ایسا آپریشن ہوا تھا کہ وہ اب ازدواجی زندگی نہیں گزار سکتی۔ نے خود شوہر کو دوسری شادی کی اجازت دی ہے۔ اگر آپ لوگوں کو یقین نہیں آتا، بے شک ہماری بھابھی سے مل لیں۔ وہ اتنی عمر کا اور 4 بچوں کا باپ تو نہ لگتا تھا، نوجوان لڑکا نظر آتا تھا۔ میں خوشی سے پھولے نہ سماتی تھی، اپنے ماضی کو کنارے لگائے بیٹھی خوشی میں جھوم رہی تھی، لیکن نہ جانتی تھی خوشیاں بھی عارضی ہیں۔ نہ جانے مجھے خوشیاں راس کیوں نہ آتی۔ شادی کی تاریخ طے ہو گئی، پھر ایک روز بارات بھی آ گئی۔ جس شان سے بارات آئی، ہمارے علاقے کے لوگ دیکھتے رہ گئے۔ کاروں کی لمبے قطاریں تھیں اور پھر یہ شادی یادگار بن گئی۔ میں بیاہ کے شہر میں اپنے شوہر کے گھر آ گئی۔ میرے شوہر اور اس کی فیملی نے میرا بھرپور استقبال کیا۔ میری سوتن بھی مجھے اچھے سے ملی۔ میں جس خوف میں تھی وہ خوف بھی میرا دور ہو گیا۔ ہمیں جاتے ہی بڑے سے ہال میں بٹھایا گیا تھا۔ اب میں شوہر سے بات کرنا چاہتی تھی، اس لیے بولی، میں تھک گئی ہوں، آرام کرنا چاہتی ہوں۔ وہ مجھے کمرے میں لے جانے کے لیے اٹھے کہ پیچھے سے ان کے بھانجے کی آواز آئی، ماموں رکیے، ہمیں بھی ہماری نئی ممانی سے ملواتے جائیے۔ یہ ان کا بھانجا کسی مجبوری کے تحت شادی پر نہ آ سکا تھا۔ ابھی ابھی بیرون ملک سے لوٹا
تو سیدھا ادھر ہی آ گیا۔ میں پیچھے مڑی تو اسے دیکھ کر گرتے گرتے بچی، کیونکہ یہ ان میں سے ایک لڑکا تھا جو میری عزت کو تاڑ تاڑ کر چکے تھے۔ مجھے اپنی دنیا گھومتی ہوئی محسوس ہوئی۔ میری طرف دیکھ کر وہ بھی ٹھٹک گیا، مگر کچھ دیر بعد نارمل ہو گیا اور بولا، بھئی ماموں، آپ کی کیا بات ہے؟ پہلے بھی خوبصورت بیوی تھی اور اب اور حسین۔ میرے شوہر ہنسنے لگے اور مجھے لے کر کمرے میں آ گئے۔ اس کے بعد میری ساری خوشی غارت ہو گئی۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہاں جاؤں۔ دل کر رہا تھا کہیں بھاگ جاؤں اور اپنی جان لے لوں۔ وہ وقت ایک بار پھر سے یاد آنے لگا، جس میں اب مزید اہانت شامل ہو چکی تھی۔ آنسو رکنے کا نام نہیں لے رہے تھے۔ زندگی نے کس موڑ پر لا کھڑا کیا تھا؟ کیا ابھی مزید امتحان باقی تھے؟ ابھی انہی سوچوں میں تھی کہ میرے شوہر کمرے میں آئے۔ مجھے پریشان دیکھا تو خود بھی پریشان ہو گئے۔ وجہ پوچھی تو میں نے کہا طبیعت نہیں ٹھیک۔ اب اس کو کیا بتاتی کہ آپ کے بھانجے کے روپ میں بھیانک اژدہا دیکھ لیا میں نے، اور اب ڈر رہی ہوں کہ کب ڈس لے مجھے۔ اتنے میں ان کی بہن نے دروازہ پیٹنا شروع کر دیا۔ وہ آوازیں دے رہی تھی، بھائی جلدی آؤ، ہینا سیڑھیوں سے گر گئی ہے۔ وہ بھاگتے ہوئے چلے گئے۔ میں نے شکر کیا کہ اب میں جی بھر کے رو سکوں گی اور اپنے دل کو آنسوؤں کے ذریعے ہلکا کر سکوں گی۔ ہینا ان کی چھوٹی بیٹی تھی جو پہلی بیوی سے تھی، اور وہ گر گئی تھی، اس کے سر میں چوٹ آئی تھی۔ وہ اس کو ہسپتال لے گئے اور رات بھر نہ آ سکے۔ میں بے چینی سے کمرے میں گھوم رہی تھی کہ صبح کون سا تماشا ہوگا، کہ اتنے میں دروازے پر دستک ہوئی اور کوئی کمرے میں داخل ہوا، لائٹ آف کی اور دروازہ بند کیا اور میرے قریب آ گیا۔ میں سمجھی میرا شوہر ہے۔ میں نے اس کی بیٹی کا پوچھا، لیکن اس نے کوئی جواب نہ دیا اور نہ کوئی بات کی۔ اسے بس میرا قرب حاصل کرنے کی جلدی تھی۔ پھر اٹھا اور کمرے سے جانے لگا کہ میں نے روکا اور اس نے میری بات نہ سنی اور کمرے سے نکل گیا۔ میں پریشان بیٹھے یہ سوچ رہی تھی کہ اب یہ کہاں جا رہا ہے۔ ایک دم آنن فانن آیا اور ایک دم چلا گیا۔ پھر سوچنے لگی شاید بیٹی کی وجہ سے آج رات دوسری بیوی کے پاس چلا گیا ہو۔ رات گزر گئی، میں گزرے وقت کو یاد کرتی سو گئی۔ صبح جب آنکھ کھلی میرا شوہر کمرے میں آیا، میں خوشی سے ملی۔ رات والا قربت کا وقت میرے ذہن میں آ رہا تھا، لیکن میں خود کو ہلکا پھلکا محسوس کر رہی تھی۔ میں نے پوچھا، آپ رات کو کہاں چلے گئے کہ واپس نہ آئے؟ کیا ہینا کی دوبارہ طبیعت خراب ہو گئی تھی؟ بولے، معافی چاہتا ہوں، رات کو میں تمہارے پاس نہیں آ سکا۔ اصل میں ہینا گر گئی تھی، اس کو لے کر ہسپتال میں چلے گئے۔ رات ادھر ہی رہے۔ ڈاکٹر انڈر آبزرویشن رکھنا چاہ رہے تھے۔ ابھی کچھ وقت پہلے لوٹے ہیں۔ اب وہ ٹھیک ہے۔ میں حیران پریشان ہو کر بولی، رات کو آپ گھر واپس نہیں آئے؟ بولے، بھئی آتا تو سیدھا تمہارے پاس ہی آتا، نہ کہ اپنی نئی نویلی دلہن کو اکیلے تھوڑی چھوڑتا۔ یہ بات سن کر تو جیسے مجھ پر کسی نے بم گرا دیا تھا۔ زبان گنگ ہو گئی، بس اس کے منہ کی طرف تکتی رہ گئی۔ پھر وہ کون تھا جس کے ساتھ رات میں نے قربت کے لمحات بتائے تھے؟ یا اللہ، میں ایک دفعہ پھر لٹ چکی تھی۔ میں شادی کی پہلی رات زیادتی کا شکار ہو چکی تھی۔ ان کے ہلانے سے میں جیسے ہوش میں آئی۔ پھر دن کیسے گزارا، کیا ہوا، مجھے کوئی ہوش نہ تھا۔ بس اتنا یاد تھا، جب اس کے بھانجے سے سامنا ہوا، اس کی معنی خیز نظریں مجھے سب بتا گئیں۔ وہ طنزیہ مسکراہٹ مجھے سب کہہ گئی تھی۔ کوئی کیسے اتنا بے ضمیر ہو سکتا ہے، میں نے دل میں سوچا تھا۔ میں نے بہت سوچا کہ مجھے کیا کرنا چاہیے۔ میں پہلے سے بھی زیادہ ٹوٹ گئی تھی۔ اب میرا اس گھر میں رہنا بھی گوارا نہ تھا۔ میرا ضمیر مجھے شوہر کو دھوکہ دینے کی اجازت نہیں دے رہا تھا۔ رات ہوئی اور میں نے ان سے ساری بات کہہ دی، صرف یہ چھپایا کہ ان میں آپ کا بھانجا بھی تھا۔ وہ خاموش ہو گئے اور کمرے سے چلے گئے، دوبارہ کمرے میں نہ آئے۔ میں سارا دن انتظار کرتی رہی، مگر وہ دن تو کیا، رات کو بھی نہ آئے۔ اگلے دن میرے بھائی مجھ سے ملنے آئے اور میں ان کے ساتھ واپس آ گئی۔ پھر سب ان کا انتظار کرتے رہے کہ وہ لینے کو آئیں گے، مگر وہ نہ آئے۔ ایک ہفتہ گزر گیا۔ امی، ابو اور بھائی بار بار پوچھتے کہ دولہے میاں نے کب آنا ہے لینے، لیکن میں کوئی جواب نہ دیتی، کام کا کہہ کر ٹال دیتی۔
یوں ہی شب و روز گزرتے گئے اور ایک مہینہ اور پھر ایک سال گزر گیا۔ وہ نہ آئے، بھائی ان کے پاس بھی گئے مگر وہ بھائی سے نہ ملے اور ان کے ملازم نے بھائی کو ٹال کر بھیج دیا۔ انہوں نے کسی سے کچھ نہ کہا لیکن مجھے سزا دے دی، خاموش سزا۔ اے کاش میں سب کچھ پہلے بتا دیتی، میں شہر جانے کے لالچ میں نہ آتی۔ میرے شوہر نے میرا راز تو رکھ لیا لیکن اس کی مجھے کڑی سزا دی۔ دعا کرتی ہوں کسی روز میرا شوہر ایک بار مجھ سے ملنے آ جائے کہ مجھے اس سے محبت بھی ہے، جس نے نہ تو مجھے اپنایا اور نہ آزاد کیا، بس خاموش ہو گیا۔ کاش وہ سمجھ جاتا کہ اس میں میرا کیا قصور، میں تو قسمت کی ماری تھی۔ دعا کرتی ہوں ایسا کسی بہن بیٹی کے ساتھ نہ ہو، اور ان بھائیوں سے بھی التجا کرتی ہوں، سب بیٹیوں کی عزتیں سانجھی ہوتی ہیں، انہیں یوں مت روندا کریں۔ آپ کی ایک پل کی عیاشی اس لڑکی کے لیے ساری زندگی کا روگ بن جاتی ہے۔ اگر آپ مزید دلچسپ کہانیاں پڑھنا چاہتے ہیں تو پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو لائک کریں۔ شکریہ۔